بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں آپ کے سامنے ایک دن کے وقفے سے حاضر ہوں، اور یہ وقفہ اس لیے ہوا ہے کہ میں اس وقت امریکہ میں ہوں، پاکستان میں نہیں ہوں، اور ایک بہت ہی بڑی کانفرنس یہاں پہ ہونے جا رہی ہے جس میں پاکستان کے لیے پاکستان کی نمائندگی کرنا ضروری تھی، اور اس لیے یہاں پہ آئی ہوں۔ لیکن میں آپ کو اپڈیٹ کرتی رہوں گی، بلکہ امریکہ میں تو زیادہ اس وقت خبریں ہیں، تو وہ خبریں ہم آپ کو بتاتے رہیں گے انشاءاللہ ایکسکلوسیولی۔ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت اسلام آباد کے اندر تمام تیاریاں مکمل ہیں۔ میں بہت ایک اہم ذریعے کے ساتھ بھی بات ہوئی ہے، جس میں کہ اسلام آباد کے حوالے سے جو بھی ایک اعلیٰ عہدیدار سوچ رہے ہیں، وہ یہ پلان کر رہے ہیں، اس کے حوالے سے بھی میں آپ کو بتاؤں گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بہت اہم ہے جاننا کہ ان مذاکرات تک پہنچنا اور اس مذاکرات کو اب آگے بڑھانا کتنا بڑا اور اہم اس وقت جو ہے وہ عمل ہوگا۔ اس پردے میں، یعنی جو ایران اور پاکستان کے بیچ میں ہو رہا تھا اور ہو رہا ہے، اس میں بہت سے مرحلے آئے ہیں۔ اس کو ایک عالمی سازش کے ذریعے سے اس کو سبوتاج کرنے کی کوششیں کی گئی ہیں، اور یہ کوششیں ابھی بھی جاری ہیں کہ کسی طریقے سے پاکستان جو کہ ہوسٹ کر رہا ہے اس کو خدا نخواستہ اس کو مشکل میں ڈالا جائے، امبیرس کیا جائے۔ لیکن پاکستان کی جو سچویشن ہے اور پاکستان جس طرح سے اس کو دیکھ رہا ہے، میں اس کے اوپر آپ کو ضرور بتاؤں گی۔ سازشیں کیا ہو رہی ہیں اس کے اوپر بھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان ایک جسے کہتے ہیں نا پلِ صراط سے گزر کے یہاں تک پہنچا ہے۔ یہ کوئی بہت آسان مرحلہ نہیں تھا۔ اس دن بھی ہم نے آپ کو اندرونی کہانی سنائی تھی اپنے پچھلے ولاگ کے اندر بھی، اور اب بھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان کہاں کہاں پہ ایفرٹ کر رہا ہے کہ ایک طرح سے کم از کم یہ جو دو پارٹیاں ہیں یہ آپس میں بیٹھ جائیں اور کسی ایک مرحلے پہ پہنچ جائیں۔ اس میں چین کا جو کردار ہے وہ کتنا اہم ہے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ یہ جو اب کڑا امتحان ہے، یہ اصل میں پاکستان کا بھی ہے، اور امریکہ اور ایران کا تو ہے ہی ہے، لیکن میزبان چونکہ زیادہ ایفرٹس کر رہا ہوتا ہے اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ کوئی بدمزگی نہ ہو، تو اس لیے جو ہماری اطلاعات ہیں، جو ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ اس پورے معاملے کو، یعنی جتنی بھی کانورسیشنز یا گفتگو اور ڈائلاگ ہوگا، آج جے ڈی وینس جو ہیں وہ اسلام آباد کے لیے نکل کھڑے ہوئے ہیں یہاں امریکہ سے، اور اسی طرح سے جو باقر غالباف صاحب جو کہ اسپیکر ہیں ایرانین پارلیمنٹ کے، اور اس وقت سپریم کمانڈر بھی ہیں اپنی فورس کے، پاسداران کے ساتھ بھی ان کا تعلق ہے، اور اسی طرح سے عباس اراغچی صاحب جو وزیر خارجہ ہیں ان کے ایران کے، وہ بھی نکل چکے ہیں، اور یعنی ایران رات گئے، یہ لوگ اسلام آباد پہنچیں گے کل صبح۔ جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ فرسٹ راؤنڈ جو ہے وہ مذاکرات کا ہوگا، اور یہ بڑا دلچسپ راؤنڈ ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک طرف جو بات چیت ہوگی وہ ہوگی عباس اراغچی صاحب میں، اور دوسری طرف جے ڈی وینس میں ہوگی۔ اور بہت ایک انٹرسٹنگ میں ایک پڑھ رہی تھی ایک کالم، جس میں کہ لکھا گیا تھا کہ جے ڈی وینس جو ہیں وہ 1982 میں پیدا ہوئے ہیں، 2022 میں وہ اس سیاست کے اندر جمپ، یعنی انہوں نے جب وہ الیکٹ ہونے کے لیے کوشش کی، اور پھر 2024 کے اندر وہ الیکٹ ہوئے، اور جے ڈی وینس جو ہیں وہ نائب صدر بن گئے۔ یعنی بہت ہی ینگ اور جونیئر لیول کے جسے کہنا چاہیے وہ سیاستدان ہے، لیکن ظاہر ہے امریکہ کے نائب صدر ہیں۔ دوسری جانب جو ہے وہ عباس اراغچی صاحب ہیں۔ عباس اراغچی صاحب جو ہیں وہ 1962 میں پیدا ہوئے ہیں۔ اس کے بعد پھر وہ پاسداران انقلاب کا حصہ تھے۔ اس کے بعد پھر وہ ایک ڈپلومیٹ کے طور پر، اور انہوں نے جو اپنے جو نیگوسیشنز تھی امریکہ کے ساتھ، جو لاسٹ ڈیل ہوئی تھی جس میں کہ علی لاریجانی صاحب بھی تھے، انہوں نے اس ٹیم کے ساتھ بھی جو ہے وہ ان کو اسسٹ کیا تھا۔ پھر وہ وزیر خارجہ بھی ہیں اس وقت، اور اس کے علاوہ وہ ڈاکٹریٹ کی ڈگری ان کے پاس ہے، وہ کیا پڑھی لکھی شخصیت ہیں، ایک فلاسفر، ایک دانشور، اور دوسری طرف جو ہے ان کا تجربہ ہے، اتنا طویل تجربہ ہے، خاص کر کے امریکہ کے ساتھ نیگوشیٹ کرنے کا ان کا ایک وسیع تجربہ ہے۔ تو یوں سمجھیے کہ اسلام آباد کے اندر ایک بہت بڑا میچ ہونے والا ہے۔ یہ ایک ایسا میچ ہے جس میں وکٹری جو ہے وہ ہوگی تو ہوگی صرف امن کی وکٹری ہوگی، امن کو فتح ملے گی، اور اللہ کرے کہ یہ میچ سب جیت جائے، یعنی کہ امن ہو جائے۔ اچھا، یہ جو اب ڈائلاگ ہوں گے اس کے اندر پاکستان کی پوزیشن کیا ہے اس کے اوپر میں آپ کو بتاتی ہوں۔ پاکستان نے کل دن بھر جو ہے وہ اس بات کے اوپر، یعنی پچھلے کوئی جب سے سوموار کے دن سے، یہ پیر کے دن سے یہ پروسیس پاکستان نے شروع کیا تھا ایکسٹینسولی، تاکہ یہ اس کو جو ہے وہ کسی طریقے سے ڈی ایسکلیٹ وار کو کیا جائے، خاتمے کی طرف بڑھا جائے۔ پاکستان اس وقت صرف ایک نقطے کے اوپر مرکز نگاہ رکھا ہوا ہے۔ اس کے بیچ میں آپ نے دیکھا کہ بہت کچھ ہوا ہے۔ پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ کسی طریقے سے جو ہے وہ اپنا جو
इन दोनों पार्टीज़ को एक टेबल के ऊपर बिठा दिया जाए। इस दौरान आपने देखा कि इज़राइल की तरफ से क्या-क्या साज़िशें हुई हैं, किस तरह से नेतन्याहू का स्टेटमेंट्स आए और फिर ख्वाजा आसिफ साहब ने एक ट्वीट किया जो कि बिल्कुल उनका अपना हक़ है कि वो करें, और बड़ा ज़बरदस्त ट्वीट उन्होंने किया कि जो भी इज़राइल की जानिब से जो चीज़ें हुई हैं उसके ऊपर उन्होंने नुक्ता बना के और अपने जज़्बात का इज़हार किया। उसके ऊपर जो है वो एक तरह से एक वावेला मचाया गया, और फिर आपने देखा कि पाकिस्तान ने, यानी वो एक्स ने कहा है कि उसको शायद उस पोस्ट को डिलीट किया है, लेकिन वो अपनी जगह पे जो ख्वाजा साहब का स्टांस था वो अपनी जगह पे रहा। फिर आपने देखा इससे पहले लबनान के मामले के ऊपर, यानी ये कहा गया कि जी, और फिर पाकिस्तान में भी कुछ नाहंजार हैं जो पाकिस्तान के अपने आप को दोस्त समझते हैं लेकिन है नहीं, और इस पूरी सिचुएशन के अंदर भी वो यानी अमन के साथ नहीं खड़े हुए, वो अभी भी पाकिस्तान को अंडरमाइन करने की क्योंकि उनके अपने पॉलिटिकल सियासी वेस्टेड जो है ना वो इंटरेस्ट हैं, मफादात हैं जिनका वो तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं, और वो पाकिस्तान को मिलाइन करने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो वो कि जी वो लबनान का उन्होंने उसके अंदर जो कि डाल दिया और फिर क्यों डाल दिया और ये कर दिया, ये जो जितना कुछ भी हुआ था, जो मैंने आपको बताया कि सोमवार के पीर के दिन से ये सारे मामलात का आगाज़ हुआ था, और जब प्राइम मिनिस्टर के ट्वीट तक जिसमें कि उन्होंने अपील की थी, ये सब जो था इसके ऊपर पीछे डिप्लोमेटिक एफ़र्ट्स थीं, और मिलिट्री डिप्लोमेसी भी इसके अंदर चल रही थी मुसलसल कि फील्ड मार्शल जो है वो किस-किस से बात कर रहे थे, वो कहाँ-कहाँ उनके वो राब्ते कर रहे थे, पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म किन-किन से राब्ते कर रहे थे, पाकिस्तान के नायब वज़ीर-ए-आज़म कहाँ-कहाँ जो है वो अपने जो लिंक्स थे वो इस्तेमाल कर रहे थे। फिर लबनान की जो ट्वीट की थी प्राइम मिनिस्टर ने, वो भी एक ज़ाहिर है कि वो ऐसे नहीं कर दी थी, वो एक पूरा एक सोचा-समझा प्रोसेस था जिसको कि एंगेज किया गया, और ज़ाहिर है कि इसको सबोताज करने की कोशिश जो थी वो इज़राइल की जानिब से की गई, लेकिन जो कि अल्हम्दुलिल्लाह पहले मरहले के ऊपर जो है वो नाकाम हुई है, और इस पे पाकिस्तान ने बहुत अहम स्टांस लिया है। पाकिस्तान ने अपनी पोजीशन जो है, जो हमें ज़राए बता रहे हैं, जो हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान ने अपनी पोजीशन जो है वो बिल्कुल क्लैरिटी के साथ रखी कि आप अपनी पीछे अपनी पोजीशन से अमेरिका जो है वो हट नहीं सकता, और ये वो ताकत थी जो कि पाकिस्तान ने हासिल की अपनी सिंसियरिटी की बुनियाद के ऊपर, क्योंकि अमेरिका को इस वक्त अगर फेस सेविंग चाहिए तो पाकिस्तान वो ज़रिया जो है वो बन रहा है। तो दूसरी जानिब जो था वो इस मामले के ऊपर जो है वो अपना जो भी एक तूफ़ान बर्पा करने की कोशिश की गई, आपने देखा उसके बाद फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है उन्होंने लबनानी वज़ीर आज़म से बात की है, जो अपने लेबनीज़ जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके साथ उन्होंने गुफ्तगू की। फिर हमारे जो वज़ीर ख़ारजा हैं उनकी लेबनान के जो वज़ीर ख़ारजा थे उनके साथ, तो ये और फिर आपने देखा कि एक पैगाम आता है जिसमें कि इज़राइल कहता है कि हम डायरेक्ट नेगोशिएट करेंगे लेबनान के साथ, बैरूत के साथ। तो ये ऐसे नहीं हुआ। इसके पीछे भी पाकिस्तान की एफ़र्ट्स मौजूद थीं, और पाकिस्तान ने ये कहा कि हम अपनी एफ़र्ट्स से पीछे नहीं हटेंगे, और ईरान का एतमाद भी इसी के ऊपर आया, क्योंकि ईरान ने इसके ऊपर जो हाँ की थी वो ये थी कि बहुत बड़ी कि लबनान में जंग जो है वो रुके, और पाकिस्तान ने इसके ऊपर जो है वो जब अमेरिका से बात हुई और जो भी मामलात हुए, तो पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ जो है वो फेयरनेस के साथ रखा कि आपने एग्री किया था इसके ऊपर। तो मेरा ख़्याल है कि ये एक बहुत ही बड़ी साजिश थी जो कि एवर्ट हुई है। अब जेडी वैंस जो हैं वो अभी जब यहाँ से गए हैं, उन्होंने जो ताज़ा तरीन आपने सुना होगा, उन्होंने कहा कि जी प्रेसिडेंट ट्रंप ने उनको कहा है और फिर भी अगर ईरान ने कहीं चालाकी की तो हम कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं है कि वो ये कोशिश होगी अमेरिका की कि वो इस मामले के ऊपर कहीं न कहीं जाके रुके और अपनी जो पोज़ीशन है उसके मुताबिक अपने इस मामले को, इस पीस प्रोसेस को आगे बढ़ाए। और ये उनके जाने से पहले और बीच में बहुत सारी चीज़ें जो है वो तय हुई हैं। ज़ाहिर है उनका एक स्टाफ़ पहले एक जहाज़ वहाँ पे पहुँचा है, उनका स्टाफ़ वहाँ पे मौजूद है, सब कुछ है। सिक्योरिटी की अरेंजमेंट्स भी पाकिस्तान ने बहुत ज़बरदस्त कर ली हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला सब खैरियत से ये हो जाए। और ये जो प्रोसेस है इसके अंदर जेडी वैंस जो हैं उन्होंने जो भी उनके एक तरह से जो पॉइंट्स वो बना के गए हैं, जो उन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो चाहते हैं, और उन्होंने मुझे मतलब वो गाइड कर रहे हैं, और उनकी जो एक तरह से पूरी गाइडेंस है उसके मुताबिक जो है वो हम चल रहे हैं। तो ये इसका मतलब ये है कि ये अपना एक पूरा तैयारी के साथ वो आए हैं, बगैर तैयारी के साथ जो है वो चीज़ें नहीं होती है। ऐसे नहीं होता कि हम किसी की तरफ चले गए तो उन्होंने हमें ये बात कह दी तो हमने ये बात कह दी, ऐसा नहीं होता। एक पूरा प्रोसेस होता है डिप्लोमेसी का, जिसके बाद जो है वो चीज़ें आगे बढ़ती हैं। इस दौरान एक
بہت ہی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اس کے اوپر میں آتی ہوں، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو انہوں نے کہا ہے، انہوں نے جے ڈی وینس نے انہوں نے کہا کہ جی اسلام آباد روانگی سے پہلے جو انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا کہ واضح ہدایات پریزیڈنٹ ٹرمپ نے دی ہے اور ایران نیک نیتی سے مذاکرات کرے گا تو ہم بھی تیار ہیں، اور اگر کوئی چالاکی کرے گی تو چال چلنے کی کوشش کی تو وہ زیادہ تعاون نہیں کریں گے۔ ایران سے مذاکرات کے لیے اسلام آباد روانگی کے موقع پر انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم یقیناً کھلے دل کے ساتھ آگے بڑھنے کو تیار ہیں، اور یہ ایک بات ہے اگر ہمیں چال دینے کی کوشش کی تو ہمیں نہیں ہم اس کے اوپر جو ہے کوئی مذاکراتی ٹیم پر زیادہ آمادہ نہیں ہوگی۔ اس سے پہلے کیئر سٹارمر کی اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کی بھی بات ہوئی، اور کیئر سٹارمر نے اس کے اوپر کہا کہ بحری راستوں کو کھلے ہونا چاہیے، کھلے رہنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ کہ وہ پرپوزل جو کہ ایران نے برطانیہ کو اور یورپی یونین کو دیا تھا، اس کے اوپر انہوں نے یہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا موقف ہے کہ اس کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں لگنا چاہیے، اس کو کھلا رہنا چاہیے، وہ اس کے اوپر انہوں نے اگری کیا ہے۔ اور یہ لیکن یہ سب کچھ جو کچھ بھی ہوگا، یہ میں آپ کو ایک بڑے اس میں دلچسپ بات بتاتی ہوں، یہ چین کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوگا، اور پوری دنیا جس کی نظریں اس وقت سرینا ہوٹل کے اوپر لگی ہوئی ہیں، پوری دنیا جو کہ اس وقت سرینا ہوٹل کو دیکھ رہی ہے کہ وہاں پر کیا مذاکرات ہوں گے، ایک بہت ہی بڑی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ چین کے اندر ہوئی ہے، اور وہ یہ ہوئی ہے کہ چین جو سی پی سی کے جنرل سیکرٹری ہیں شی جن پنگ، انہوں نے جو تائیوان کی وزیر اعظم ہیں یا ان کی جو کاؤنٹر پارٹ ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ ملاقات کی ہے، اور سیاسی جماعتوں اور ابنائے تائیوان کے دونوں اطراف کے تعلقات کی ترقی کے لیے اس گفتگو کو انتہائی اہمیت کا حامل قرار دیا گیا ہے۔ یعنی چین اور تائیوان کے بیچ میں جو اتنا بڑا اور لمبا تنازع تھا وہ اپنے اختتام کو پہنچنے والا ہے، اور تائیوان جس کے پیچھے امریکہ کھڑا ہے، اور چین جو کہ جس نے کہ اس پوری سچویشن میں آپ دیکھیں کہ مطلب چین کا سفارتکاری کا جو انداز ہے کہ وہ کسی چیز کو بڑھا چڑھا کے پیش نہیں کرتا، وہ بہت لو پروفائل رکھتا ہے، اور پھر اپنے آہستہ آہستہ جو ہے نا جب دنیا ہو جاتا ہے تو دنیا کو پتہ چلتا ہے کہ چین نے یہ کر دیا ہے۔ تو بین الاقوامی صورتحال اور آبنائے جو تائیوان ہے اس کے دونوں جانب کی کیفیت میں جو بھی یعنی آبنائے ہرمز کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے کہ ان کی جو بھی تبدیلی آ رہی ہو، اس وقت جو ہے وہ چائنا ایک انٹرنیشنل ایک بڑی اور ایک انٹرنیشنل جو کہنا چاہیے ورلڈ آرڈر ہے اس کو تبدیل کرنے کی طرف جا چکا ہے، اور یہ ورلڈ آرڈر جو ہے یہ ایک یعنی میں پڑھ رہی تھی اس میں لکھا تھا کہ 1992 کے جو اتفاق رائے تھا اس کو برقرار رکھنے اور تائیوان کی آزادی کی مخالفت کے جو مشترکہ سیاسی بنیاد پر کہ جو تائیوان اور کے ایم ٹی کے دیگر سیاسی جماعتیں تھیں ان سے تعلق رکھنے والے افراد کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے دونوں تیار ہیں، اور تبادلوں اور مکالمے کو مضبوط بناتے ہوئے آبنائے کے دونوں اطراف کے لیے، آبنائے تائیوان کی بات ہو رہی ہے جس کے اوپر تنازع ہے، دونوں اطراف کے لیے امن تلاش کریں گے، اپنے ہم وطنوں کی فلاح و بہبود وغیرہ کے لیے انہوں نے کہا جی کام کریں گے۔ سو تائیوان اور چین کا جو معاملہ ہے اگر یہ حل ہو جاتا ہے اور یہ دونوں ملکوں کے بیچ میں ہوتا ہے، تائیوان کے اور چین کے، جو کہ ہو جاتا ہوگا جو کہ لگ رہا ہے، تو یہ پورا ورلڈ آرڈر تبدیل ہوگا۔ یہ دو گزرگاہوں کی بنیاد کے اوپر اب پوری جو دنیا ہے وہ تبدیل ہونے جا رہی ہے، ایک آبنائے ہرمز یاد رکھیے گا اور دوسری آبنائے تائیوان، اور یہ جو چین کا معاملہ ہوگا، یہ جو دو اعلیٰ دونوں ان کی آپس میں ملاقات ہے، یہ ملاقات جو ہے یہ پوری طرح سے اس پورے نہ صرف خطے بلکہ اس پوری دنیا کے ورلڈ آرڈر کو تبدیل کرے گی۔ اس پہ آپ نے نظر رکھنا ہے، اس پہ ہم تفصیل بھی آپ کو بتائیں گے، لیکن اس وقت ساری نظریں سرینا کے اوپر ہیں، ہماری بھی اور آپ کی بھی، اور ہم آپ کو ڈیولپمنٹس بتاتے بھی رہیں گے۔ امید رکھنی ہے اور یہ بھی یقین رکھنا ہے کہ پاکستان کی لیڈرشپ اس وقت جو سرتوڑ کوششیں کر رہی ہے وہ آگے بڑھیں گی۔ پوری دنیا، آج وال اسٹریٹ جرنل نے لکھا ہے کہ کس طرح سے جو پاکستان کے آرمی چیف ہیں، فیلڈ مارشل ہیں، انہوں نے کیا کردار ادا کیا ہے اور کس طرح سے اس چیز کو پاکستان کے وزیر اعظم لے کے آگے بڑھے ہیں۔ تو پاکستان ماشاءاللہ بہت زبردست کام کر رہا ہے، اپنی قیادت پہ یقین ضرور رکھیں کہ پاکستان کے فائدے کے لیے اور مسلم امہ کے لیے بات ہوگی۔ ایران کی لیڈرشپ اور پاکستان کی لیڈرشپ، اس کے ساتھ ساتھ جو امریکہ کی لیڈرشپ، یہ سب جب مل بیٹھیں گے تو یقینی طور پر خیر ہوگی۔ ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے امریکہ سے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔